اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والے کا کوئی بھی عمل وہ جو نیک ہو، جب تک وہ قطع رحمی ختم نہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے غصہ ہے، تو آپ کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُورَثُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ، بے شک سارے انسانوں کے اعمال جمعے کی رات میں یعنی جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَلَا يُقْبَلُ عَمْلُ قَاطِعِ رَحْمٍ، تو جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھا، آپ نے روزے رکھے، آپ نے صدقہ و خیرات کیا، آپ نے حج و عمرہ کیا، لیکن آپ نے اپنے رشتہ داری کو کاٹ کر رکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کو ریجیکٹ کر دیا۔ کب تک کے لیے؟ جب تک کہ آپ اپنے رشتہ داری کو جوڑ نہ دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں جو لوگ رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والا دنیا میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ تقول، کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کی سزا انسان کو اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع رحما او حلف علی یمین فاجرۃ رأى وبالہ قبل ان یموت، رواہ البیہقی، یہ سنن بیہقی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کی سزا کو ضرور دیکھ لے گا، یعنی اپنی زندگی ہی میں وہ اس انجام کو دیکھ لے گا۔ اس لیے کبھی بھی رشتہ داری کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ان يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مقرر کی ہو اور اس کو پہلے بھی سزا دے دے، یعنی دنیا میں بھی۔ وہ کون ہے؟ بدکاری کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا۔ اگر کوئی زناکاری کرتا ہے یا کوئی رشتہ داری کو کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سزا دیں گے اور دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے قطع تعلق جاری رکھنے والا تمام تر گناہ کا ذمہ دار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں لا یکون لمسلم ان یہجر مسلما فوق ثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ، جب بھی اس سے ملاقات کرے اس کو سلام کرے۔ ثلاث مرارا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ رشتہ داروں میں آپس میں نا اتفاقی ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی، جب بھی ملے 3 مرتبہ سلام کریں۔ کل ذالک لا یرد علیہ فقد باء باسمہ، اگر اس نے 3 بار ایسا کر لیا اور 3 بار کرنے کے بعد بھی سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو اس کا گناہ اور اس کا گناہ دونوں اسی کے اوپر پڑ جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پہلے بلائیں، وہ سوچتے ہیں وہ پہلے بلائیں، ایسا نہیں۔ آپ کا کام ہے آپ ملیں، 3 بار آپ اس سے سلام کر لیں، اگر اس نے سلام کا جواب دیا، بات چیت جاری کیا، الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر اس نے نہیں کیا تو 3 بار سلام کرنے کے بعد سارے لوگوں کے گناہوں کا ذمہ دار سامنے والا ہے، اس لیے کہ آپ نے کوشش کی۔ اسی طریقے سے 3 دن سے زیادہ اگر کوئی اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنے والا ہے اور اسی حال میں مر گیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
وہ جہنم رسید ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے ناراضگی کی وجہ سے اور قطع تعلق کو باقی رکھے۔ اگر اس نے قطع تعلق کو باقی رکھا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 1 سال تک اپنے بھائی سے بات چیت نہیں کرتا ہے یا اپنے رشتہ دار سے بات چیت نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب ایک مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا گناہ کتنا ہے؟ اتنا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے گفتگو نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے حضرت ابو خراش السلمی کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول فرما رہے تھے من حجر اخاہ سنتن، جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے بات چیت نہیں کی، گفتگو کرنا بند کر دیا، فہوا کصفک دمہ، تو گویا کہ اس نے اس شخص کا قتل کر دیا۔ اب اس شخص کو قتل کرنے کا کتنا گناہ ہے اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ قطع رحمی کی سزا نہ بھگت لے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنے جرم کی سزا نہ بھگت لے۔